ہماری اچھی یہ قیادت ہے، کلیئر اس کی سوچ ہے اور پرپز میں سنسیریٹی ہے۔ یہ کلیئرلی بتایا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ملٹری چیف کو صدر امریکہ اتنا وقت دے، لنچ پہ کرے اور اس کے بعد اس کے کانکریٹ نتائج بھی برآمد ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا سے پھر ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی۔ یہی کمال ہوگا ہماری سفارتکاری کا۔ ٹائٹ روپ واک ہے، بڑا مشکل ہے نیویگیٹ کرنا کہ دونوں متحارب گلوبل پاورز ہیں۔ ابلاغ کی سپیس ہے، سوشل میڈیا ہے، یونیورسٹیز ہیں، اکیڈیمیا ہے، وہاں پہ آپ جو پاکستانیت کو فروغ دیں، اور وہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کے سٹیکس ڈیولپ ہوں گے، جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم بلوچستان کا حصہ تو ہیں ہی، تو پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمارا اقتصادی مفاد بیسٹ سرو ہوتا ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ بی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اسپیشل امپورٹنٹ اور ملکی حوالے سے بہت اہم انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں بریگیڈیئر راشد ولی، اور یہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، ایپری کے ساتھ ڈائریکٹر ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں مختلف پروگراموں میں دیکھا، ملکی معاملات پر، سلامتی کے معاملات پر، سیکیورٹی کے معاملات پر بہت سین گفتگو ہوتی ہے۔ ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، ان سے کچھ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اچھا سر، تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ ابھی پاکستان نے ایک جنگ جیتی، بھارت کو اپنے بڑا ہزیمت والی شکست دی ہے، لیکن اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ دنیا ہمیں مختلف نظر سے دیکھنے لگی ہے۔ پہلے تو ہم کہیں یہ ہوتا تھا کہ سری لنکا بن رہا ہے، بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ کر رہے ہیں، اب تو مثلا ٹرمپ ہی نہیں ہمارے بارے میں بیان دیتے ہوئے تھکتا۔ تو کیسے یہ چینج دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہم خوش قسمت ہیں، مگر اس خوش قسمتی کو ہمیں کسی محیر العقول قسم کے فنومنے پہ معمول نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری اچھی یہ قیادت ہے، کلیئر اس کی سوچ ہے اور پرپز میں سنسیریٹی ہے، اور جارحانہ عزائم نہیں ہے ہمارے کسی کے متعلق۔ تو یہ میرے خیال ہے آج کل کی دنیا میں یہ صفات جو ہوتی ہیں، وہ بین الاقوامی برادری جو ہوتی ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے۔ اور امریکہ میں اس وقت ایک ایسی قیادت ہے جو صدر ٹرمپ، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک میوریک ہے، تو وہ اپنی جو دیگر اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سوچ سے ہٹ کے فیصلے لیتے ہیں، اور اس میں پاکستان کا ان کے ساتھ ایک ایکویشن بن گئی ہے، اور وہ اس وجہ سے بنی ہے کہ پاکستان نے یہ کلیئرلی بتایا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم صرف اپنے اکنامک جو ہمارا ریوائول ہے اور ہمارا جو دفاع ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ اور جس طریقے سے بھارت نے ہم پہ حملہ کیا، پاکستان نے بڑا رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے ناطے ایکٹ کیا۔ امریکہ کی جو مصالحاتی کوششیں تھیں ان کو سراہا، ان کو پورا کریڈٹ دیا، ویئر کریڈٹ واز ڈیو، بغیر لگی لپٹی رکھنے کے۔ اور برخلاف اس کے مودی صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ صاحب کی کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ جنگ رکوائی یا اس میں میڈیشن کی، مگر انہوں نے اسے انکار کیا۔ اور یہ ایک ہندوتوا ذہنیت اس کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ RSS کا ایک نظریہ ہے کہ نفرت کرو، نفرت کو فروغ دو، اس سے الیکٹورل ڈیویڈنڈ حاصل کرو۔ انٹرنلی تو وہ سودا بک رہا ہے، مگر ایکسٹرنلی انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ نہیں بک رہا۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ امریکہ سے جنگ کے بعد ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، اس کے کیا ثمرات ہمیں ہونے چاہیے؟ ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ بہت اچھے پیمانے پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو رہا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ برانچ بھی 1.5-2 گھنٹے کا ہوا، لیکن ثمرات کیا پاکستان کو ایکسپیکٹ کرنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارا جو امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ تھی یہ جنگ سے پہلے تھی، تو جنگ نے اس کو ایک ایڈڈ کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا،
جس میں پاکستان نے اعتراف کیا صدر ٹرمپ کی کوششوں کا، اور تھوڑا سا وہ ان کو خواہش بھی ہے ایز اے پیس پروموٹر نوبل پرائز لینے کی، تو اس میں پاکستان نے جب ان کو نامینیٹ کیا، آئی تھنک یہ بڑا اچھا ایک ایسا سٹیپ تھا جو کہ کچھ لوگ اس کو بہت تنقید کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، مگر جب ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ بڑی کولڈ کیلکولیٹڈ ریزننگ پہ کی جاتی ہے. تو ان فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ایسا ملک جو خطرات سے گھرا ہوا ہے، جس کی معاشی دشواریاں بے شمار ہیں، تو ان حالات میں اگر ایک گلوبل پاور آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے یا فیوریبل ہو جائے تو وہ ڈپلومیسی ہی کامیاب ہوتی ہے. اور ڈپلومیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آپشنز کریٹ کرنا. تو عسکری سفارتکاری نے یہ بھرپور کردار ادا کیا ہے، کریڈٹ جاتا ہے اس میں فیلڈ مارشل کو، دیر از نو ڈاؤٹ. اور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ملٹری چیف کو صدر امریکہ اتنا وقت دے، لنچ پہ کرے، اور اس کے بعد اس کے کانکریٹ نتائج بھی برآمد ہوں. کیونکہ دیکھیے پاکستان اس وقت معاشی ریوائول چاہتا ہے. ہمارے پاس جو دینے کو چیز ہے، ہمارے ریسورسز ہیں، ہم انویسٹمنٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں، آئل اینڈ گیس، منرلز، مائنز، پلس ہمارے پاس جو محل وقوع ہے وہ بہت اسٹریٹجک ہے. اور اس وقت امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ ٹرف جو ہے یہ اوپن چھوڑ دے دیگر کسی گلوبل پاور کے لیے، جو پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ امریکہ یہاں سے بالکل بوریا بستر گول کر کے انڈو پیسیفک کی طرف، ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ چائنا سی ادھر تک وہ محدود ہو گیا ہے. مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ افغانستان کو بھی دیکھ رہا ہے اسی نظر سے کہ ایسا نہ ہو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک دوبارہ سے ایک نرسری ہیچری بن جائے اور پھر امریکہ کو انوالو ہونا پڑے. پلس امریکہ یہ چاہے گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے مد میں اور اس پہ اوور سائٹ رکھنے کے لیے افغانستان تو یہ کولیبوریشن کرے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے پاکستان اور ان کا مفادات ہم آہنگ ہو گئے ہیں. اور جب ہم ایسے مفادات ایک گلوبل پاور کے اور ایک ڈیولپنگ پاور کے ہم آہنگ ہوں تو اس ونڈو آف اپرچونٹی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہم اٹھا رہے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ بین الاقوامی امور کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ایک سینہ گزر چلتا ہے، اور پھر وہ افواہوں پہ زیادہ تر بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا سے پھر ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی، یا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، یا اس طرح کی باتیں. تو مطلب اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے دو خطے میں پاورز ہیں، امریکہ بھی ہے، چائنا بھی ہے. تو امریکہ سے دوستی کا مطلب کہیں چائنا سے اختلاف تو نہیں نکلے گا؟ نہیں، یہی کمال ہوگا ہماری سفارتکاری کا. ٹائٹ روپ واک ہے، بڑا مشکل ہے نیویگیٹ کرنا کہ دونوں متحارب گلوبل پاورز ہیں اور ان کے درمیان ایک کو ناراض کرنا، دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے کر لینا، تو اس سے تو ہم کچھ اچیو نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ہماری جو سویلین یا فوجی قیادت ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. ان کو پورا ادراک ہے کہ اس وقت ہمیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چین کی قیمت پر نہیں ہم نے کرنے، کیونکہ چین کو ہم نے باور کروایا ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم شراکت دار ہے، تصویراتی ہمارا ایلائی ہے. ہم اپنے دفاع کے لیے بھی اس پہ خاصا انحصار کرتے ہیں، اور اقتصادی طور پہ پوری سی پیک ایک راہداری ہے. جو دوسرا سی پیک کا فیز ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت کافی اس میں وہ تو افغانستان تک جا رہا ہے. جی ہاں، ابھی افغانستان الٹیمیٹلی دیکھیے یہ محل وقوع از آل اباؤٹ کنیکٹیوٹی. تو ہمارا چونکہ کنیکشن ہونا ہے ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، تو ہم ایک نیچرل تصویراتی پل ہیں. اب بھارت اپنے رسک پہ اس پوری کنیکٹیوٹی کا جو حصہ بننے سے گریزاں ہے، اور اس نے اپنے جو بیم اسٹیک اور باقی دیگر انیشیٹو شروع کیے، IMEC ایٹسٹرا، مگر وہ بارآور ثابت نہیں ہوئے. جب تک وہ اس سے آؤٹ رہے گا پاکستان کا اس پہ اسٹریٹجیکلی پلہ بھاری رہے گا، اور ہمیں اس سے پورا کیپٹلائز کرنا چاہیے. سی پیک اگر افغانستان سے لنک ہوگا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اس میں ڈبل لینڈ لاکڈ اسٹیٹس ہیں، ازبکستان جیسی، جو یہ چاہتی ہیں کہ ابھی ہم ریلوے اور انفراسٹرکچر راہداری کے ذریعے عریبین سی پورٹس تک پہنچیں.
اس سے ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی اور وقت بھی بچے گا، اور وہ جو ایک ہی طرف ان کے پاس آؤٹ لیٹ ہے کیسپین یا رشین، اس سے بھی وہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہوگی. تو سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنیان المرصوص سے پہلے یا ان دنوں میں بھارت کی طرف سے ایک بیان آیا تھا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیں گے اور پاکستان کو پاکستانیوں کا پانی بند کر دیں گے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی، پاکستان کی جنگ میں فتح، اور اس کے بعد اب بھارت کی اس تھریٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت نے تو خون اور پانی نہیں بہے گا مودی کی اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک استعارہ بن گئی ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی اور اس کی ان ریزنیبل ایٹیچیوڈ کا. بھارت نے تو تھریٹ پہ عمل کر دکھایا ہے. وہ انڈس بیسن ٹریٹی کو اس نے ابینس میں اللیگلی رکھا ہے، جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل قانون کی کسی بھی پروویژن سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ ویانا کنونشن آف لا آف ٹریٹیز اس کو مانتا ہے، نہ انڈس واٹر ٹریٹی میں کوئی ایسی پروویژن ہے، تو نکل تو اس سے سکتے نہیں ہیں. سو پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. پاکستان اس کو ایجیٹیٹ کرے، سیکورٹی کونسل میں معاملہ لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے ہماری آبی سلامتی کو. ہماری فوڈ سیکورٹی امپیرلڈ ہے، واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے پاکستان. تو اس میں اگر ہمارے پاس مطلوبہ اس میں سپورٹ ہو تو سیکورٹی کونسل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ ایڈوائزری اوپینین کے لیے لکھ سکتا ہے، اور اس کی جب اوپینین آئے تو اس پہ عمل درآمد بھی کروا سکتا ہے. بصورت دیگر UN جنرل اسمبلی کے پاس جانے کا ہمارے پاس آپشن ہے. وہاں پہ کمیٹیز نمبر 2، 6 اور 3 یہ اسپیسیفکلی ہیومن رائٹس، اکنامک رائٹس ان سے ڈیل کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ایشو UN جنرل اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے اسی طرح ICJ کا ایڈوائزری اوپینین لے لیں اور ان کمیٹیز میں ایجیٹیٹ کریں، تاکہ بھارت کو کوئی اسپیس نہ ملے، کوئی کوارٹر نہ ملے. لیگلی ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، مورلی ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا جس کو کہتے ہیں اسپیسیفکلی یہ 1997 کا کنونشن ہے ہیلسنکی اکارڈ، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جو لوور رائپیرین جس طرح ہم ہیں ہمارے رائٹس کو گارنٹی کرنے کے لیے. مگر وہ بڑا ہمارے پاس ایفیکٹو ایک انڈس واٹر ٹریٹی کی صورت میں ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں ورلڈ بینک فیسیلیٹیٹر تھا، اور بھارت اگر اس سے نکلتا ہے اس معاہدے سے تو ایسے ملک کے طور پہ ابھرے گا جس کو انٹرنیشنل قوانین کا کوئی پاس نہیں ہے، اور آلریڈی جو اس کے اوپر جو سفارتی اور دیگر معاشی پریشرز آ رہے ہیں. میرے خیال ہے بھارت کے لیے یہ کوئی اچھا موقع نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل فورمز میں جا کے وہ ایک اللیگل ایکٹ کا دفاع کرے. سر اچھا سر یہ بتائیے کہ آج آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، اور بلوچستان میں دہشت گردی کے، سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہیں، اور انفارچونیٹلی وہاں کی کچھ تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنلی دہشت گرد ڈکلیئر ہو چکی ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے کچھ انسانی حقوق کے نام لے کے کرتے ہیں. لیکن جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جب وہ ٹرین ہائی جیک ہو رہی تھی، اس وقت ہماری سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ان ہائی جیکرز کا تعلق افغانستان سے تھا جن کی فنڈنگ انڈیا کی طرف سے ہو رہی تھی. آج جو سرفراز بگٹی صاحب نے ڈاکٹر عثمان قاضی ایک شخص کو بتایا گیا، تو بلوچستان میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں جو فورن انوالومنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فورن انوالومنٹ تو بڑی کلیئر ہے. را نے کبھی دیر میڈ نو باؤنڈز اباؤٹ اٹ، اور خاص طور پہ آپریشن سندور میں عزیمت اٹھانے کے بعد انہوں نے خود کہا ہے کہ ابھی ہم چونکہ ڈائریکٹلی تو پاکستان کو شاید نقصان نہ پہنچا سکیں، کنونشنل وار کی سپیس جو وہ ڈھونڈ رہے تھے آپریشن سندور میں وہ سپیس نہیں ملی ان کے ہمارے ایک بڑے مؤثر کنونشنل ڈومین میں رسپانس سے. مگر اب انہوں نے ری ڈبل کر دی ہیں وہ ایفرٹس کوورٹ وارفیئر میں، اور اس پہ ہمیں جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ پوری طریقے سے ان کو ادراک ہے، متحرک بھی ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی اس میں جو ڈومین ہے جس میں میڈیا آتا ہے، اکیڈیمیا آتا ہے، سول سوسائٹی آتی ہے، تو ان کو بھی اس جنگ میں یہ شانہ بشانہ چلنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے یہ ایک ہوم گراؤنڈ انڈیجنس نیشنلسٹک اپرائزنگ نہیں ہے، یہ رائٹ بیسڈ چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تو کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. جی دیکھیے، یہ بیانیے کی جنگ ہے. جس بیانیے کی جنگ میں ہم لوگ
کبھی کبھی اپنی آواز مؤثر طریقے سے نہیں پہنچاتے اور ان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے. یہ رائٹ بیس چیز ہے ہی نہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیے پچھلے کافی عشروں سے اس پہ اس قسم کی رولر کوسٹر یہ چیز آتی رہتی ہے اور اس کو اس وقت تقویت پہنچتی ہے جب ایکسٹرنل فورسز اس کے لیے زیادہ متحرک ہو جائیں. یس بلوچستان میں ایشوز ہیں جس پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس وائز شاید سب سے محروم صوبہ ہے. ان محرومیوں کا ازالہ ہمیں کرنا چاہیے تھرو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ. بہتر گورننس کریں, اس کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کہ دیکھیے ایک بلوچستان اسمبلی ہے, اسی کے ممبران ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز ان کو ملتے ہیں, جابس ان کے ذریعے ہوتے ہیں. تو اب جابس میرٹ پہ دیں, فنڈز کا صحیح استعمال کریں. اور جو سب نیشنلسٹ فورسز بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ اس غصے کا رخ اسٹیٹ کی طرف کر رہی ہے, ان کو ان لوگوں کی طرف کرنا چاہیے جو صحیح گورن نہیں کر رہے. اور اسٹیٹ کا کام ہے کہ پبلک گڈس پہنچائے. یہاں تک کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دو چیزوں کو گڈ مڈ نہ کریں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایکسٹرنلی ابیٹڈ سپورٹڈ انسرجنسی ہے, اور یہ اگر آپ محرومیوں کا ازالہ کریں گے تو کنڈیشنز کم ہوتی جائیں گی, ریکروٹس ملنا ان کو مشکل ہو جائے گا. مگر اس کو آپ کو کنٹینیولی مینیج کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے تانے بانے باہر سے ملتے ہیں. آپ نے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو ایڈریس کرنا ہے, تب آپ اس کا صحیح کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ تو بات ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز کو مینیج کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے. اس سب کے باوجود اس ملک میں BLA ہے, پنپ رہی ہے, اس کے جو ہمدرد ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہے وہ بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد ایک BYC بھی ایک ریئلٹی ہے. اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جس طرح غیر بلوچوں کے قتل پر خاموش رہتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی BLA کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. بلکہ یہ جو ڈاکٹر عثمان قاضی کے حوالے سے جب انہیں گرفتار کیا گیا, ان کی سپورٹ میں بھی ایک میسج ٹویٹ کیا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے. تو اب یہ آپ نے تو آئیڈینٹیفائی کر دیا نا, آئیڈینٹیفیکیشن سے آگے کی سٹیج کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, اسٹار فش اینڈ دا اسپائڈر. اس میں بہت خوبصورتی سے اس طرح کی انسرجنسیاں, اس میں کیا عوامل ہوتے ہیں, محرک کیا ہوتے ہیں, تحریک کیسے ہوتی ہے, اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے, تشبیہ دی ہے انہوں نے اسپائڈر سے اور اسٹار فش سے. تو اسپائڈر سینٹرلائزڈ ہوتا ہے, اس کا ایک سینٹرلائزڈ دماغ ہوتا ہے, ٹینٹیکل ہے, اس کو آپ ختم کریں وہ ختم ہو جائے گا. اسٹار فش اس کا ہر لمب اس کو کاٹنے دوبارہ ریجنریٹ ہو جاتا ہے. اس کو کون رکھتا ہے متحرک؟ ایک سینٹرل آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو باہر سے جن کو تحریک مل رہی ہوتی ہے, تو ان کے چیمپئنز ہوتے ہیں جو آئیڈیالوجیکل چیمپئنز ہیں. وہ بڑے طریقے سے زہریلا جو پروپیگنڈا ہے اس کی سرایت کرتے ہیں معاشرے میں. پھر اس کے کیٹلسٹس ہوتے ہیں جو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں جو سیلولر اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس کا ایک سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ڈی سینٹرلائز طریقے سے ہی اس کو ہینڈل کرنا ہے. ہم میرا خیال ہے اس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, اور سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے ایک یونیورسٹی میں عثمان جیسا یہ لیکچرر یہ کیسے پنپ رہا تھا؟ کیا وائس چانسلر کو خبر نہیں تھی؟ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ کیا کر رہا تھا؟ اوور سائٹ کیوں نہیں ہوئی اس پہ؟ اس کو کتنے ذہن پراگندہ یہ کر چکا ہوگا؟ دہشت گردی کے واقعات میں تو یہ ملوث تھا, 14 اگست میں بھی پلاننگ کر رہا تھا. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے اداروں میں جو کہ ینگ جنریشن کی ذہن سازی کر رہے ہوں, ایسے لوگوں کو اجازت دے دیں گے تو پھر تو ٹرف وار آپ نے ہار دی ہے. تو یہی معاملات ہو رہے تھے تربت میں بھی, حالانکہ پڑھی لکھی پاپولیشن ہے, وہاں یونیورسٹی بھی ہے, مگر وہیں سے جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے جو خواتین وہ سوئسائڈ بمبر بنی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سیریس ہو کے اس کو اپنا جو انٹرنل ویکنیسز ہے ان پہ قابو پانا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے سر, یہ تو ایک بات ہوگی نا محاورے کی. پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے ان لوگوں کو ختم ہونا چاہیے, کیسے؟ دیکھیے اس پہ آپ نے جس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے اس کو تو آپ نے ختم کرنا ہے. بہترین ٹیکنالوجی بروئے کار لائیں. اپنی جو پیراملٹری فورسز ہیں, آرمی ہے, جو لڑ رہے ہیں وہ جنگ, ان کو آپ بہترین اسلحے سے لیس کریں.
اگر گراؤنڈ موومنٹ کے لیے آپ کو گاڑیاں پروٹیکٹڈ چاہیے وہ دیں, ڈرونز دیں, سرویلنس مینس دیں, ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ایکشن ہونا چاہیے. جنہوں نے, چونکہ وائلنس بگیٹس وائلنس, اگر آپ نے اس کو انکریج کیا, ریٹریبیوشن نہ ہوئی, تو پھر دوسرے جو ہیں وہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. پیپل گو ود دا ونرز. ریممبر کہ جو فینس سیٹرز ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ خوف ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ سے متنفر ہو جاتے ہیں یا اسٹیٹ کی جانب سے ان کا فیتھ ہٹ جاتا ہے اگر اسٹیٹ انفورس نہیں کر رہی ہے اپنی ریٹ. تو جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے, جو یہ باہر کے جو ہمارے ایکسٹرنل ممالک ہیں وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, تو ان کو جس طرح BLA ہے, BLF ہے, ان کی لیڈرشپ ہے, اس کو تو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ ایک ایڈمنسٹریشن بہتر کریں, گورننس بہتر کریں, پبلک گڈس کو ان فار فلنگ علاقوں تک لے کے جائیں, محرومیوں کا جو صحیح ہوں, چاہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو صحیح نہ ہوں, مگر آپ نے ان کا ازالہ کرنا ہے اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کرنا ہے, تاکہ بہت سے لوگ جو اس وقت فینس سٹرز ہیں, جو خوف کی ایک فضا میں ہیں, ان کو اس سے نجات دلانا ہے. اور اسٹیٹ کو انشور کرنا ہے کہ جو موومنٹ کلیئر ہو, کنیکٹیوٹی ہو, ڈیجیٹل بھی ہو اور انفراسٹرکچرل کنیکٹیوٹی بھی ہو, اور وہاں پہ ان کے ہاتھ میں جو اس زہریلے بیانیے کو آگے لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ ایک BLA کا کارکن ہو, اس کو کوئی سپیس نہیں دینی ہے آپ نے, اور اس کے لیے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں سیریس ہونا پڑے گا, ہمیں ریسورسز زیادہ اس کو دینے پڑیں گے, ملٹری آپریشنز کرنے پڑیں گے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو ہی رہے ہیں, اگر اس سے ایک سٹیپ اوپر اپ اسکیل کرنے کی ضرورت ہے جہاں ضرورت ہے, کیونکہ پورا صوبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ, یہ نیچر آف تھریٹ ایسی نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ فل فلیشڈ کنونشنل ملٹری آپریشنز کریں, مگر جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو سپیسز ہیں, جس میں ابلاغ کی سپیس ہے, سوشل میڈیا ہے, یونیورسٹیز ہیں, اکیڈیمیا ہے, وہاں پہ آپ جو پاکستانیت کو فروغ دیں. اور وہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کے سٹیکس ڈیولپ ہوں گے, جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم بلوچستان کا حصہ تو ہیں ہی, تو پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمارا اقتصادی مفاد بیسٹ سرو ہوتا ہے. سر آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ تشریف لائے, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میری آپ سے پہلی دفعہ مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. ظاہر ہے دفاعی نقطہ نظر سے تو ہم آپ سے بڑا سیکھتے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی سیکھا کہ اس دور میں کم ہی لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور محیر العقول جیسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ سے گفتگو کا بڑا لطف رہا. میں آئندہ بھی آپ سے درخواست کرتا رہوں گا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.